ان زمزم پینے والے محمد عربی کے شیروں نے، افواج پاکستان نے جو ان گائے کا پیشاب پینے والوں کا آپریشن کیا ہے، اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا، جو قرآنک فریز ہے، قرآن کی باقاعدہ ایک آیت سے لیا گیا لفظ ہے، قرآن کی سورہ صف سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے ڈٹ کے اور جم کے لڑتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ پھر آپ غور کیجئے، میزائل جو داغے گئے ان کا نام فتح رکھا گیا، قرآنک فریز ہے، بلکہ قرآن کی پراپر ایک باقاعدہ سورت کا نام سورہ فتح ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے وہ سورہ فتح کا نزول بھی اسی ماہ ذیقعد میں ہوا ہے۔ پھر تیسری چیز، جو حملہ کے لیے وقت متعین کیا گیا وہ وقت بھی اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 3 اٹھائیے، فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان لشکروں کی جو صبح کے وقت تاراج کرتے ہیں۔ پھر چوتھی بات پہ غور کریں کہ حملہ کرتے وقت جو اللہ کی وحدانیت کے اور مصطفیٰ کی رسالت کے نعرے لگائے گئے ہیں، یہ نعرے بھی ہمیں صحیح بخاری سے ملتے ہیں۔ امام بخاری باقاعدہ باب باندھتے ہیں، باب التکبیر عند الحرب، باب ہے جنگ کے وقت اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگانے کے حوالے سے۔ تو کبھی آپ غور کیجئے، ابھی تو ہم نے چند لمحوں کے لیے قرآن و سنت کو تھاما ہے تو رب نے اتنی بڑی فتح کا اور عزتوں کا تاج سر پہ رکھ دیا۔ اگر ہم مستقل پاکستان کے نظام پر قرآن و سنت کو لے آئیں تو ہماری معیشت، ہمارے معاملات، اخلاقیات، کردار کتنا سنور جائے۔